حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اب میں آپ کے سامنے ملتمس ہوں جناب اعلیٰ سید علی نقی صاحب آپ کو دعائیں اور خزائن صاحب علیہ بیت بیان۔ ٹھیک ہے تھے بہت بلند سوال پڑھی فاتحہ بدرگاہ شہدائے کربلا۔ بہت بلند سوال پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمة للعالمین، مولانا وسیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد۔ والصلاة والسلام على آخر الرسول وزوج البطول وسيف الله المسلول، ابی شویر وشبر قاسم طوبى وصغر غادر امر وانتر، قالع باب خیبر الامام المظفر وشجاع الغضنفر وصدیق الاکبر، الولی المکرم الفاروق الاعظم، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا وسیدنا علی ابن ابی طالب۔ والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة على أعدائهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ صلوات۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا۔ علماء اعلام والعزیزان کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، اگلے سال سے پہلے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے، جناب زہرا کی دعاؤں میں شمولیت کے لیے، اور امام کے لشکر میں ادنا سپاہی بننے کے لیے امام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر بلند صلوات پڑھیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پھر بھی بہت بلند صلوات پڑھیے۔ اپنے کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے دو تین باتیں جو آج ہی ایک جگہ پر ہو رہی تھی اور ہمیشہ
3-4 سال ہو گئے میں اس کا تذکر دیتا آ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کتنا فالتو وقت ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں آل محمد کے بارے میں، کیا آل محمد یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے بڑی عجیب بات کی اور مجھے خاصا تعجب ہوا کہ مولانا یہ یا علی مدد جو آپ کہتے ہیں اس کو بدل دیں، کیوں بدل دیں؟ اس کی جگہ یا علی مدد ہی کہہ دیں۔ میں نے کہا بھئی ہم نے تو کہا نہیں، بدلے تب جب ہم نے کہا، جس نے سب سے پہلے کہا اس سے کہیں جا کے بدلیں۔ اگر ہم نے ابتدا کی ہوتی یہ پتہ کیا ہے، یہ انسان کے اندر کا بغض بتا رہا ہے۔ وہ ظہور جانچوی نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک شعر پڑھا تھا، علی سے بغض نہ رکھ خود بنے وہ کب مولا۔ کیوں اپنی زندگیوں کو ٹینشنوں میں ڈال رہے ہیں؟ کیا فائدہ اس سے؟ بجائے اس کے کہ آپ ان باتوں میں پڑھیں، آپ ان سے توسل کریں، ان سے کچھ مانگیں، معرفت دیکھیں۔ عجیب بات ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا امام کی معرفت کے بارے میں کیا معرفت پڑھوں، مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ کہوں یا علی مدد نہ کہیں؟ کس قسم کی آپ معرفت چاہ رہے ہیں ہم سے؟ علی سے بغض نہ رکھ خود بنے وہ کب مولا، جو حوصلہ ہے بگڑ جا بنانے والے سے۔ علی سے بغض نہ رکھ خود بنے وہ کب مولا، جو حوصلہ ہے بگڑ جا بنانے والے سے۔ ہم سے کیوں کہتے ہو؟ تو ان سے کہو ہر جنگ میں اٹھا کر دیکھیں، خندق ہو خیبر ہو، کیا پیغمبر نے نہیں کہا یا علی؟ اگر تو آپ کو یا علی سے پریشانی ہے تو تاریخ پہلے صاف کر دیں، کیونکہ جب کہیں کسی جنگ کا تذکرہ آئے گا تو ایک ہی مرد جنگ میں نظر آئے گا اور کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور کہتے ہیں یا علی مدد کہنا، علی علی کہنا جاہلوں کا کام ہے۔ میں اپنے موضوع کو چھوڑ کے صرف یہ 2-3 باتیں ضروری سمجھتا تھا جو عرض کر رہا ہوں۔ یہ علی علی کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ کس کام پہ آپ لگ گئے؟ عمل کی بات کریں۔ اللہ اکبر، میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا، شاید کبھی عرض کر چکا ہوں یہاں پر 3-4 سال پہلے، لیکن صرف 2 جملے عرض کرنے اس واقعے کے۔ ایک دن جناب سلمان مولا علی کے پاس آئے۔ اب اس واقعے میں دیکھیے گا کہ جب سلمان جیسا، سلمان کو عام شخصیت نہیں ہے، جس کو ممنہ اہل بیت کی ڈگری تھی، وہ علی کو سمجھ نہیں سکا کہ یا علی آج مجھے اپنے بارے میں کچھ دکھائیے۔ تو جو علی سے پریشان ہو رہے ہیں کہ یا علی مجھے اپنے بارے میں کچھ دکھائیے، مولا نے کہا سلمان برداشت کر لے گا کہ یا علی دل چاہ رہا ہے آج آپ کے بارے میں کچھ دیکھوں، کچھ سنوں، آج کچھ بتا دیں بس۔ مولا نے ایک اشارہ کیا، ایک قلین آیا، کہا سلمان بیٹھ جاؤ اس کے اوپر۔ قبلہ جانتے ایک عالم دین شخصیت ہے، مولا نے کہا سلمان اس قالین کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ جناب سلمان بھی بیٹھ گئے، مولا بھی بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں ہم جیسا بندہ تو حق رکھتا ہے پریشان ہونے کا۔ مولا نے اشارہ کیا قالین سے، پہلے آسمان پہ پہنچے۔ اب جناب سلمان کی زبان سے نکلا اللہ
اللہ اکبر. جدھر دیکھ رہے ہیں یہی لفظ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. سلمان کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے پہ علی لکھا ہے. جس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے پہ علی لکھا ہے. مولا نے کہا چلو سلمان دوسرے آسمان پہ چلے. دوسرے آسمان پہ گئے, فرشتوں کے ہاتھ میں تصویر ہے. یا علی یا علی. کس کا کام ہے؟ علی علی کرنا جاہلوں کا. یہی کہتے ہو نا. اب بتاؤ دوسرے آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ تو جناب سلمان پریشان ہو گئے. اب میں واقعہ پورا عرض نہیں کرنا, صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے. جناب سلمان کو تیسرا آسمان دکھایا, چوتھا. اب دیکھیں اضطراب کتنا بڑھ گیا. چوتھے آسمان پہ جا کے سلمان نے ایک مرتبہ مولا کی ٹانگیں پکڑ لی. یا علی واپس چلے, یا علی یہیں سے واپس چلے. مولا نے کہا سلمان ابھی تو اوپر دکھانا ہے. کہا یا علی واپس لے جائے, نہیں تو وہی کہہ دوں گا جو نصیری نے کہہ دیا تھا. فضیلتیں پڑھتے ہیں, یہ عقل والی بات کیا کریں. اس فضیلت پڑھنے سے بہتر ہے, یہ جہالت ہے. آپ آتے ہیں فضیلت پڑھ کے چلے جاتے ہیں مولانا, تو عقل والی بات کریں. دیکھیں ہر وہ شے خلاف عقل ہوتی ہے جہاں پر زیان اور ضرر ہو. اگر آپ کو دیکھیں, اگر اس فضیلت اہل بیت, اس مودت اہل بیت بیان کرنے سے اور دل میں رکھنے سے ہمیں ضرر ہو رہا ہے تو یہ خلاف عقل ہے. اگر اس محبت کی وجہ سے ہم ایمان سے دور ہو رہے ہیں تو یہ خلاف عقل ہے کہ ہم اس محبت کو رکھیں. اگر یہ محبت ہمیں خدا کی توحید سے دور کر رہی ہے تو یہ خلاف عقل ہے کہ ہم اس محبت کو دل میں رکھیں. لیکن اگر اسی محبت کے بارے میں قرآن اس محبت کو اجر رسالت کہے, حدیث اس کو جنت کی ضمانت کہے, اور رسول اس کو نصب کی طہارت کہے, پھر آپ بات کریں. اور مزے کی بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجر رسالت, میں نے جملہ عرض کیا تھا پہلے کبھی کہ اجر رسالت یہ محبت اہل بیت, یہ ایسا اجر. دیکھیں آپ آج گھر بناتے ہیں, کوئی بھی گھر بنانے کے بعد جب تک اس مزدور کو آپ مزدوری نہ دے دیں, آپ کا گھر پہ بیٹھنا جائز ہے؟ آپ کی نماز جائز ہے؟ روزہ جائز ہے؟ کوئی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں جب تک مزدور کو اس کی مزدوری نہ دی جائے. تو اب میں یوں کہہ دوں کہ آپ یہ جو پیمنٹ دے رہے ہیں اس کو اپنی نمازوں کو بچانے کے لیے, مزدور کو جو مزدوری دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ آپ کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں. تو معاف کرنا, یہ اجر رسالت کوئی رسالت پہ احسان نہیں, تم اپنی نماز جو ناجائز ہو رہی ہے اس کو جائز بنا رہے ہو, اپنی نمازوں کو بچا رہے ہو, اپنی حیثیت کو. کیا مولانا آج کل زمانہ خراب ہو گیا ہے, جس کو دیکھو بس یہی فضائل پڑھتے ہیں, 2 جملے پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں. بخدا اہل بیت کی اہمیت کو سمجھیں, ان کی معرفت کو اپنے دل میں بٹھائیں. اور پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے. میں انصاف سے کہوں کہ دیکھیے یہ میرا گھر بنا ہے اور یہ مزدور سامنے کھڑے ہیں, یہ گھر میرا انہوں نے بنایا, تو یہ فوراً کہیں گے کہ بڑا کتنا اچھا مزدور تھا جس نے آپ کا یہ گھر بنا دیا. حضور یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرا یہ بچہ نہ بچتا. اکثر کہا جاتا ہے ان کی مہربانی ہے, ان کا احسان ہے, انہوں نے میرے بچے کو بچا دیا.
یہ نہ ہوتا میرا یہ کام نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا میرا یہ کام نہ ہوتا، بھائی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر میں یہ کہہ دوں گھر علی نے بنوایا، بچہ علی نے دیا، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ اتنی سی بات ہے نا، وہاں کسی کو پریشانی نہیں ہو رہی۔ اگر یہ میں کہہ دوں مولا کے صدقے میں مجھے اولاد ملی تو فوراً کہتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تیرے سوچنے میں اور زیادتی کرے۔ اور میں ایک جملہ پھر کہوں گا کہ اگر آل محمد کو سوچنے کے لیے خدا نے بھیجا ہوتا نا تو خدا قرآن میں کہتا کہ ساری دنیا بیٹھ جائے اور سوچے آل محمد ہیں کیا۔ ان کو سوچنے کے لیے نہیں، ماننے کے لیے بھیجا۔ دوسروں نے سمجھا، دوسروں کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ شخصیت کون ہے، اپنوں نے تو سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک ایک عمل دے کے کلمہ پڑھ لیا۔ بحث سے بحث کو جوڑوں کہ جہاں ہم نے کل بحث چھوڑی تھی کہ زیارت جامعہ کا وہ کلام کہ وَمُنْتَهَا الْحِلْمِ وَخُزَّانَ الْعِلْمِ وَمُنْتَهَا الْحِلْمِ وَأُصُولَ الْكَرَمِ وَقَادَةَ الْأُمَمِ وَأَوْلِيَاءَ النِّعَمِ۔ عجیب بات ہے، یعنی انتہائی بردباری اگر کسی کو دیکھنی ہے تو آل محمد کے دروازے پر دیکھیں۔ انہوں نے اپنے علم سے دکھایا، انہوں نے اپنے بردبار ہونے کا ثبوت دیا کہ اگر بردباری ہے تو ہم میں، ورنہ کسی کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ اپنے صبر سے ان کو کلمہ پڑھا دے، یہ ہے منتہا العلم۔ اور کرم کی اصل ہے، اصل وَأُصُولَ الْكَرَمِ، میں نہیں کہہ رہا، زیارت کہہ رہی ہے۔ وَخُزَانَ الْعِلْمِ، اور خزینہ ہے علم کا، وَقَادَةَ الْأُمَمِ، اور قوموں کے پیشوا، وَأَوْلِيَاءَ النِّعَمِ۔ یہاں پر اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ جگہ ہے تھوڑی سی بحث طلب، کہ آپ نعمتوں کے ولی، نعمتوں کے بانٹنے والے ہیں، نعمتوں کے بانٹنے والے۔ آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں اور جب آتا صراط الذین انعمت علیہم کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے نام نازل۔ اب ہم عام دن زندگی میں نعمت سے کیا تعبیر کرتے ہیں؟ میوہ ہے، پھل ہے، کھانا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک شخص اسی طرح ہماری طرح سادہ تھا، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا اور امام کے سامنے بیٹھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، معصوم کے گھرانے کے کھانے پڑے تھے جو جنت سے ہی آئے تھے، اس نے کبھی زندگی میں چکھا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا لیا، اس کے کہتے ہیں مولا دل تو بڑا چاہ رہا ہے کھانے کو، لیکن میں کسی وجہ سے رک رہا ہوں۔ مولا نے تعجب کیا، کیوں؟ کہ بات یہ ہے کہ وہاں پر ہم سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں پر ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مولا میرے میں سکت نہیں، میں کیسے جواب دوں گا؟ مولا نے کہا بات سن، تو میرے گھر میں آئے، عام انسان کے گھر میں آئے اور کھانا کھائے، یہ آپ کی بھی روٹین ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد جب کھانے والا مہمان باہر نکلے تو میزبان کھڑا ہو کے کہے بتائیے کتنی روٹیاں کھائی تھی آپ نے؟ کبھی ایسا ہوا کسی نے کہا آپ نے بریانی کتنی کھائی تھی؟ 2 پلیٹیں 1 پلیٹ؟ وہ کہے گا بھائی میزبان کا دماغ گھوم گیا، کھانے کے بعد تو حساب کرتا ہے۔ مولا کہتے ہیں تو خدا کو کیا سمجھتا ہے؟ خدا نے یہ جو تجھے دیا کھانے کے بعد اس کا حساب لینا ہے؟ کہا مولا پھر وہ نعمت ہے
ولایت علی ابن ابی طالب. ان ولایتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا روکو اسے, نمازیں پڑھی, عبادت کی, علی کی ولایت تھی؟ وہ تو نہیں تھی, تو پڑھی کیوں؟ میں نے تو کہا یا الذین آمنو, اے ایمان والو, تم نے پڑھی کیوں؟ مشقت کیوں کی؟ تو یہ وہاں پر جب حساب ہوگا وہاں پتہ لگے گا کہ ولایت علی کی اہمیت ہے کیا. آج تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے چھوڑیے حضور, کام کی بات کریں. مجھے وہ جملہ یاد آ گیا, کام کی بات کریں. کام کی بات سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول مسجد میں بیٹھے اور صحابہ بیٹھے, ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا ایک شخص ابھی داخل ہوگا اور وہ میرے پاس آئے گا, وہ بڑے کام کی بات کرے گا. اب ہم سے کوئی کام کی بات کہتا ہے تو رسول سے پوچھ رہے, رسول بتا رہے ہیں وہ کام کی بات کرے گا. کام کی بات کرے گا, سب انتظار کر رہے ہیں کون آئے گا کون آئے گا. ایک شخص آیا دروازے سے, آ کے اس نے سوال کیا, کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا عین اللہ, ہمیں سمجھ میں آ گیا مولا کے بارے میں. آپ نے کہا ولی اللہ, ہم نے سمجھ لیا. یہ توضیح دیتا جا رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ کہا تجھے ولی اللہ سمجھ میں آیا؟ کہا ہے. کہا عین اللہ سمجھ میں آیا؟ کہا ہے. کہا وہی تو ہے. اب اس نے کیا پوچھا؟ یہ کام کی بات تھی. تو اب نکلنے لگا. رسول نے کہا یہ شخص جنتی ہے کیونکہ اس نے بڑے کام کی بات کی ہے. اب ایک شخص مسجد سے اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا. دیکھیں آج بھی ہے نا جن کو سمجھ ہی نہیں ہے, پیچھے پیچھے مسجد کے بعد آگے کھڑو, کہتے بات سنیں آپ کے بارے میں رسول نے کہا آپ جنتی ہیں. کہا دعا کرے ہمارا بھی جنتیوں میں شمار ہو جائے. اور اب اس کا جواب سنیں. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا. کہا وہ بیٹھے تھے؟ کہا وہ علی تھے؟ کہا بالکل, میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ معصوم کا فرمان ہے کائنات میں ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا جب تک وہ ہم سے اجازت نہ لے لے. وَأَوْلِيَاءَ النِّعَمِ, اے نعمتوں کے بانٹنے والے. کون؟ تو دنیا نے امتحان کر کر کے دیکھا کہ آیا یہ نعمتوں کے بانٹنے والے ہیں بھی کہ نہیں, یا صرف دعوے ہی کرتے ہیں. ایک دن ایک شخص آیا, مولا کائنات کو دیکھا, مولا کھڑے ہیں, کبھی دائیں طرف انگلی کر رہے ہیں, کبھی بائیں طرف انگلی کر رہے ہیں, کبھی شمار کبھی جنوب. سب نے تعجب سے کہا یار یہ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں کائنات کا رزق بانٹ رہا ہوں. میں کائنات کا رزق بانٹ رہا ہوں. باہر آ کے کہتے ہیں یار ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. ہم نے کہا دیکھا, اب یہ اشارہ کر رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کائنات کا رزق بانٹ رہا ہے. اس نے کیا کیا, گھر گیا, ایک چونٹی کو اٹھایا, شیشے میں بند کیا, جیب میں رکھا, آ گیا, دیکھا مولا کہہ رہا پھر کام کر رہے ہیں. کام کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا مولا. اس نے مجھے یار یہ آج کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں رزق بانٹ رہا ہوں. کہا کس کا؟ کہا اس چونٹی کا جو تیری شیشی میں بند ہے. اولیاء النعم, نعمتوں کے بانٹنے والے. دنیا نے نہیں سمجھا, ادھر سے ادھر سے جا کے نعمتیں تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں نعمتیں مل جائیں. نہیں آئے معصوم کے دروازے پر, ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھیں. غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو کر مانگ کے تو دیکھیں. یہ مت سوچیں, یہ مت اعتراض کریں یہ علم وہ تو نہیں ہے. میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا یہ بحثیں اچھی نہیں ہیں. یہ علم وہ نہیں جو مولا عباس کے ہاتھ میں تھا.
آپ کس کے دروازے پر آ رہے ہیں؟ کس شہنشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ جس کو زہرا اپنا بیٹا کہیں، میرا گنجائش ہے بات کرنے کی؟ اور ایک عجیب منزل ہے کہ مولا کائنات اکثر نے یہ دیکھا کہ پوری کائنات کا رزق تقسیم کر رہے ہیں. کئی واقعات موجود ہیں. یا علی کیا کر رہے ہیں؟ میں رزق تقسیم کر رہا ہوں. یا علی کیا کر رہے ہیں؟ میں رزق تقسیم کر رہا ہوں. اکثر مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے اور لوگوں نے تجربے کر کر کے دیکھا کہ مولا رزق تقسیم کر رہے ہیں، اور ثابت کیا. لیکن ایک چیز میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ علی جو کل کائنات کا رزق تقسیم کرے اور جب گھر میں آئے تو کہے زہرا نا میرا رزق. عظمت زہرا کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ وہ علی جو کائنات کا رزق تقسیم کر رہا ہے، گھر میں آ کے زہرا سے رزق تقسیم. عجیب بات ہے. دنیا نے نہیں پہچانا آل محمد کو. آپ زیارت نامے اٹھائیں، دعائیں اٹھائیں، ایسے ایسے راز بھرے ہوئے ان دعاؤں میں. میں اسی لیے صرف فراز پر روشنی ڈال رہا ہوں کیونکہ زیارت جامعہ بہت طویل زیارت ہے. کہ یعنی حقیقت میں نے ایک جملہ کبھی عرض کیا ہوگا شاید کہ لوگ مولا کے ساتھ چلتے تھے اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ علی یہ جو بانٹتے ہیں یہ کہاں سے لاتے ہیں. تو نعوذ باللہ ان کا مقصد تھا کہیں سے اٹھا کے لا کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. یہ تو بلند ہستیاں ہیں، یہ تو بلند ہستیاں ہیں. ہم نے تو عام زندگی میں دیکھا. آقا بروجردی ان کے بارے میں مشہور ہے. جیسے مولا کائنات مصلی عبادت میں بیٹھ کے نیچے سے پیسے نکال کے دے دیا کرتے تھے، جواہرات دے دیا کرتے تھے. یہ تو ان کی وہ کہتے ہیں پاؤں کی خاک کا دھون بھی نہیں ہے. یہ کائنات جدھر کو چاہیں جیسے چاہیں ان کا تصرف، ان کا حق ہے. اللہ نے رازق اللہ ہے لیکن آل محمد کو دے دیا کہ اب تم بانٹو. خالق اللہ ہے، کائنات کا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا. آپ کیسے آل محمد سے بچے مانگ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ سے مانگے. دیکھیں میں نے عرض کیا ایک دفعہ کہ جو خالق کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم آل محمد کے فضائل بیان کر کے اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے ہم فضائل نہیں بیان کرتے، تو سب سے بڑی گستاخی تو وہ کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے فضائل نہیں ہوتے ہیں. فضائل فضل سے نکلا، اضافے سے. جہاں کچھ کمی ہو وہاں بڑھایا جاتا ہے. ہم اللہ کے فضائل کیا بیان کریں؟ وہ سورج کو مشرق سے نکالے یہ اس کا کام، وہ اولاد دے یہ اس کا کام ہے. وہ جو کائنات میں کر رہا ہے عین ذات ہے. اگر کوئی خدا نہ ہوتے ہوئے سورج کو پلٹا دے یہ ہے کمال. تب خوشی میں آگے کہتے ہیں کیا فضائل بیان کر دیا آپ نے. کیونکہ اللہ نہ ہوتے ہوئے، خالق نہ ہوتے ہوئے، اور معصوم نے کئی مقامات پر بچانے کی کوشش کی ہے کہ مبادا کوئی گمراہ ہو جائے ہمارے فضائل کو دیکھ کر پہلے تسلیاں لی. کیا یار تم اس قابل ہو کیا ہمارے فضائل سن سکو؟ تمہارے دل میں معرفت ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن جملہ کہ زیارت جامعہ میں امام ہادی علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کیوں پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اتنے فضائل ہیں کہ فضائل سننے کے بعد کوئی ہمیں خدا نہ کہہ دے. تو یہ معصوم نے تو کئی جگہ پر بچایا، دکھایا، لیکن جہاں قدرت دکھانے کی باری آئی تو کمبل ساتھ ساتھ جا رہے ہیں مولا کے. قبرستان میں گھسے، مولا نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا. کہتے جا
گھر جا کے بتائیں کہیں علی نے زندہ کیا. آج کل کے مولوی ہوتے تو پہلے مولا بھی پتہ لگا دیتے. کہا جا کے کہیں تجھے علی نے زندہ کیا. دوسری قبر پہ گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, مردہ زندہ ہوا. کہا جا کے کہہ تجھے قرآن نے زندہ کیا. بڑے پریشان ہو گئے, یاد یہ عجیب عجیب کام کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. کہا کمبر میں نے دیکھ لیا تھا, جب میں نے پہلی ٹھوکر ماری تو تم پریشان ہو گئے. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں ہم کہیں اور سمجھ رہے ہیں, کہ یہی تو نہیں, اس سے پہلے کہ تو سجدے میں گرتا میں سجدے میں گر گیا. کسی نے عرض کیا تھا کہ ایک واقعہ مولا کائنات کا بیان کیا تھا, کہا اگر دوبارہ ہو سکے تو بہرحال یہ موقع آیا تو اب میں بیان کر رہا ہوں اس کو, کہ ایک دفعہ مولا کائنات صفین کی جنگ سے واپس ہوئے تو 2 رستے تھے, ایک پر پانی, سبزہ, کھانا پینا سب کچھ تھا, ایک طرف بالکل ریگستان, کچھ بھی نہیں تھا. تو مولا نے کہا کمبر سے کہ اس رستے سے چلیں گے. ساتھی دے کہہ یار سمجھ میں نہیں آتی یہ آخر ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب پتہ ہے اتنی گرمی ہے اور ہمیں مروائیں گے بعد درمیان میں جا کے. جب درمیان میں پہنچ گئے کمبر آئے, یا علی لوگوں کا تو برا حال ہو گیا, وہ تو مرنے والے ہو گئے, پیاس لگ رہی ہے, کچھ کھانے کو نہیں, کچھ پینے کو نہیں. انہوں نے کہا اچھا کمبر, ریت کو ہٹایا. اب یہاں پر واقعات تاریخ میں 2-3 طریقوں سے آئے. کسی میں ہے کہ مولا نے ٹھوکر ماری, کسی میں روایت میں ہے کہ مولا نے آنکھ سے اشارہ کیا, اور کسی میں ہے کہ پھونک ماری. وہ پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا جس کو کوئی ہلا نہیں پا رہا تھا. پتھر ہٹا, نیچے سے کنواں نمودار ہوا. مولا نے کہا جاؤ کمبر نیچے سے جاؤ اور پانی لے آؤ. نیچے جاؤ پانی لے آؤ. کمبر دوڑتے ہوئے نیچے, تھوڑی دیر میں واپس آئے. یار یہ بات تو مشکل ہے. کہا کیا ہے؟ کہا وہ تالا لگا ہوا. انہوں نے کہا اچھا, امامے کے نیچے سے چابی نکالی, کہا جاؤ کھول. یہ ہے نعمتوں کے بانٹنے والے, یہ ہے ولی. دنیا کا ولی دیکھیں کیا کرتا ہے. دنیا کا ولی, اس کے بغیر آپ عقد نہیں پڑھ سکتے, اس دنیا کے ولی کے بغیر جنازہ نہیں پڑھ سکتے آپ. تھوڑی دیر کے لیے اس کو ولایت ملتی ہے. جس کے پاس کائنات کی ولایت ہو, مظہر العجائب. یہ کمبر نیچے گئے, تالا کھولا, حقیقت دیکھا ایک باغ ہے اور بہت بڑا تالاب ہے, اس میں پانی پڑا ہے. کمبر نے چاہا پانی لوں, سامنے دیکھا مولا کائنات کھڑے ہیں. کمبر ایک دم سے پریشان ہو گئے, پتہ نہیں مولا علی مجھ سے پہلے آ گئے. مولا نے جام اٹھایا, اب جملہ سنیے گا. مولا نے جام اٹھایا, پانی کا بھر کے دیا. کمبر یہ پانی لے جاؤ علی ابن ابی طالب کی طرف سے, علی ابن ابی طالب کو دے دینا. تو یہ ایسے معجزے دکھانے کے بعد اب بھی آپ کے دل میں یہ خلش ہو. میں نے عرض کیا کل جملہ کہ جب کبھی فضائل سنیں اور خوشی محسوس ہو, میں نہیں کہہ رہا, اگر میرا جملہ ہوتا تو آپ کہہ دیتے مولانا خطابت کر کے چلے گئے, چھٹے امام فرما چھٹے امام یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہماری ولایت تمہارے دل میں ہو اور تم محسوس کرو اور تمہیں خوشی محسوس ہو,
جا کے اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ دینا کہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم فرما رہے ہیں. تو مولا کی تعریف سن کر خوش ہوا کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بحث کر دیتے ہیں وہ 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ کیسے اکھڑ سکتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ تمہاری عقل میں تو اول سے لے کے آخر تک کچھ نہیں آئے گا. ساری زندگی مولا کی دیکھ رہے ہیں، آپ کی عقل میں آئے گا کیا؟ مجھے بتائیں تو صحیح، کس چیز کو آپ عقل پہ تول رہے ہیں؟ یہ تو مظہر صفات خدا بندی ہیں. انہوں نے تو ایسے ایسے مظہر دکھائے، یہ انہوں نے وہ کام کیے. دنیا نے دیکھا سورج کو پلٹایا تو دنیا حیران پریشان ہے، سورج کو پلٹا دیا. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے. جو لوگ گئے ہیں عراق میں زیارتوں کے لیے، انہوں نے ایک مسجد دیکھی ہے براسا سے لے کر وہ جو 4 رستے بنتے ہیں بابل تک. ایک مسجد ہے درمیان میں، اس کا نام ہے مسجد رد الشمس. اور ایک مسجد ہے سعودی عرب میں مسجد رد الشمس، کہ جو آج کل اس کا نشان بھی ختم ہو گیا. خیر، اس جگہ پر مولا نے سورج کو پلٹایا تھا. میں زیارتوں پر گیا، میں نے اس مسجد کو دیکھا، میں پریشان ہو گیا کہ مولا نے ادھر سورج کو پلٹایا تھا. یہ مسجد رد الشمس کا یہاں کیا مطلب ہے؟ تو ایک کتاب لکھی. دیکھیں، وہ کائنات کے بادشاہ تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، اور جن کے دل میں ان کی محبت آ جائے. ایک وائس اس مسجد میں ممبر پہ بیٹھے تقریر کر رہے تھے اور خطبہ امیر المومنین علیہ السلام پڑھ رہے تھے، اور فضائل پڑھتے جا رہے. اتنے میں دیکھا کہ سورج غروب ہونے لگا. یہ مسجد کا نام کیوں رد الشمس پڑا؟ سورج غروب ہونے لگا. ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہتے بات سن، تجھے پتا میں کس کے فضائل پڑھ رہا ہوں؟ جس کی خاطر تو پہلے پلٹا تھا، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پلٹنا پڑ جائے. روایت میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب تک وہ عالم دین سخنرانی کر کے نیچے نہیں اترا، سورج غروب نہیں ہوا. یہ تو کمال آپ مولا پہ کہتے ہیں. مولا نے کیسے کر دیا، مولا نے یہ کام کیسے کر دیا؟ یہ تو جب امام زمانہ آئیں گے وہ بتائیں گے. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام سب کچھ دکھائیں گے اور ایک ایک سے پوچھیں گے. جہاں پر امام کا لقب منتقب حسینی ہے، امام حسین کے قاتلوں سے جہاں بدلہ لینا، کیا مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان سے نہیں پوچھیں گے؟ بالکل، ایک ایک کو آ کے پکڑیں گے. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو علی علیہ السلام کی ولایت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا کی قسم ممبر پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، محشر کا میدان ہوگا، بی بی کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا. قطعاً جناب زہرا معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اتنی سختیاں اٹھائی جناب زہرا نے. کس کے لیے؟ مولا علی کے لیے. جناب زینب کو بازار میں جانا پڑا، کس کے لیے؟ مولا علی کے لیے. امام حسن کے جنازے پہ تیر لگے، کس کے لیے؟ مولا علی کے لیے. آپ کو اگر یقین نہیں آتا، کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے کہا تھا کہ تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تو کیا جملہ کہا تھا؟ بغضاً لأبیک، تیرے باپ کی دشمنی کی وجہ سے. تو کیا معاف کر دیں گے مولا؟ کیا امام چھوڑ دیں گے آپ کو؟ خدا را ایسی بحثیں اصلاً درست نہیں ہے کہ فضائل آپ پڑھتے ہیں، ان سے وقت ضائع ہوتا ہے. کوئی کام کی بات کیا کریں. آج کل تو 2 فضائل پڑھتے ہیں، جملے لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس فصل ہے بہار، یہ 10 دن. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. رمضان المبارک میں ایک جگہ پر گیا، پورا رمضان میں نے درس دیا. کسی نے آ کے مجھ سے نہیں پوچھا کہ مولانا نماز ایسے تو ایسے کیسے پڑھیں. میں روز کہتا تھا کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائیں، تاکہ یہ رمضان جو ہے یہ عبادت کی بہار ہے، ہم آپ کو جواب دیں. کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں کہتا کچھ بھی. ادھر ہم ممبر پہ آئے، فضائل بیان ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو نہیں سنا، ہم نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا.
معاف کرنا کسی شے کا نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ وجود میں نہیں ہے. اگر آپ اس شے سے جاہل ہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے اگر 100 کتابیں پڑھی تو وہی معیار ہے. آپ نے اگر 100 عالم دین کو سنا تو وہی معیار ہے. نہیں، شاید آپ نے نہ پڑھی ہو سکتا ہے وہ وجود میں ہو اور آپ تک نہ پہنچے. خدا را اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور حالات اس نہج پر جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کریں. اٹھتے بیٹھتے آپ کے ذہن میں فقط تصور ہونا چاہیے امام کے ظہور کا، کہ جب زہرا کا چاند آئے. اسی لیے مولانا نے ایک جملہ کہا تھا، اے ہمارے شیعوں، ہمارے ماننے والوں، آپ کو یقین ہے کہ مولا ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں بھی یقین ہے، اور اس بات پر سب قائم ہے کہ معصوم نے ہماری شفاعت کرنی ہے. لیکن مولا نے ایک عجیب جملہ کہا، اے ہمارے ماننے والوں، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا ماننے والا تھا تو ان کو فخر ہو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ دعا کیا کریں کہ پروردگار جب امام کا ظہور ہو تو ہم جائیں امام کے سامنے فخر سے. ایسا نہ ہو کہ ہم امام ہماری طرف دیکھیں اور ہماری آنکھیں جھک جائیں کہ ہم علی کو مانتے تو تھے، حسن کو مانتے تو تھے، حسین کو مانتے تو تھے، آیا ان کی مانی؟ آیا ان کے اقوال پر عمل کیا؟ آیا معصومین کو اس طریقے سے مانا جیسے ماننے کا حق تھا؟ ہم تو الٹی سیدھی بحثوں میں پڑے ہیں. یہ تابوت کا وجود نہیں تھا، کہاں سے لے آئے عالم، کہاں سے آپ لے آئے؟ یہ اپنے بحث کر رہے ہیں. مجھے تعجب ہی ہو رہا ہے، کوئی دوسرا بحث کرے تو اور بات ہے. اپنے آ کے یہ عالم تازیہ تابوت ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ آخر زمانے میں حدیث ہے معصوم کی، وَلَا تُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَا تُغَلْبَلُنَّ غَلْبَلَةً، یعنی آخر زمانے میں کیا ہوگا؟ چھانٹی ہوگی، علیحدہ کیا جائے گا، دوست اور دوسرا دشمن جو ہے ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا. یہاں پر بچیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ کل کو جب زہرا کے سامنے آپ جائیں تو جناب زہرا یہ نہ کہیں کہ دیکھ میں نے اتنا ظلم سہا فقط ایک ولایت علی کے لیے، اور تو نے ساری زندگی کوشش کی اسی ولایت کو کم کرنے کے لیے. جناب زہرا کے سامنے جانا ہے نا. اور جناب زہرا اگر کسی کو مقام بخش دیں، میں نے آج کچھ عرض کرنا ہے ایک شخصیت کے بارے میں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے عجیب فخر کیا کہ جو اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. کیوں؟ ایسے ایسے اصحاب. آپ جناب جون کو دیکھیں، حبیب ابن مظاہر کو دیکھیں، سعید کو دیکھیں، 90 سال کے بوڑھے. آپ حر کو دیکھیں، عجیب منزلت ہے اصحاب حسینی کی. امام فخر کر رہے ہیں. بس یہی کاش کہ ہم بھی ایسے ہوں کہ معصوم ہمیں دیکھ کے فخر کریں کہ ہمارا ماننے والا ہے. شاہ عباس صفوی، اس کا واقعہ بیان کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا. یہ جوانی میں بادشاہ بنا اور 4 یا 5 سال اس کی بادشاہت رہی. اور یہ روزے جتنے بنے ہوئے ہیں یہ اس کے زمانے میں بنے تھے. پہلی بار اچھے اور احسن طریقے سے روزے اس نے بنوائے تھے. اس کو ایک بات کا پتا تھا کہ جناب حر کی جب شہادت ہوئی تو ان کے ماتھے پہ ضربت لگی اور خون جو تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا. امام حسین نے رومال نکالا اور ایک عجیب جملہ کہا، اور یہ تیری قسمت، یہ ماں زہرا کے ہاتھ کا رومال ہے. ماتھے پہ باندھ دیا. اس کو پتا تھا اس بات کا. خون بند ہو گیا. جب یہ ساری زیارتیں بناتے ہوئے جناب حر کے روزے پہ پہنچے
اس نے بلایا علماء کو کہ مجھے وہ رومال چاہیے.